اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما، یہ کہ وہ بیان کرے کسی مثال کو، بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے زیادہ معمولی چیز کی ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر نافرمان لوگوں کو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حقانیت قرآن کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں منکرین قرآن کے ایک شبہ اور اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ منکرین قرآن، مشرکین، کفار اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کلام ہے تو اتنی عظیم کلام اور اتنی عظیم کتاب میں حقیر چیزوں، گھٹیا اور ذلیل چیزوں، مکھی کا، مچھر کا، مکڑی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کسی مثال کو بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی زیادہ معمولی چیز ہو، اس سے بھی زیادہ ادنا اور حقیر چیز ہو۔ کسی مفید مضمون کو سمجھانے کے لیے حقیر چیز کی مثال دینا، ادنا چیز کی مثال دینا، یہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، نہ تو اس کلام کے لیے باعث عیب ہے اور نہ ہی کلام کرنے والے کے لیے باعث عیب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں برحق ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور یہ مثالیں طالب حق کے لیے ذریعہ ہدایت بنتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے؟ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ یہ مثالیں جس طرح طالبین حق کے لیے ذریعہ ہدایت بنتی ہیں، تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کمر کس لی ہے کہ حق بات کا انکار کرنا ہے، حق بات کو نہیں ماننا، تو حق بات کا انکار کرنے پہ ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ذریعہ گمراہی بن جاتی ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمان لوگوں کو، اطاعت سے نکل جانے والے لوگوں کو۔ باقی فاسق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور فاسق کی علامات کیا ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔